آپ کا مقام وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، تو فل ویڈیو سنیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مقام کیا ہے جہاں اللہ نے آپ کو مصروف رکھا ہے؟ کہیں اللہ خود مصروف رکھتا ہے اور کہیں انسان خود جان کے مصروف ہو جاتا ہے شیطانی وسوسے اور دنیا کے الجھن میں الجھ کے بہت سی چیزوں میں اپنا مقام سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے، تو دیکھو وہ تمہیں کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ذکر میں مشغول رکھے تو جان لو کہ وہ تمہیں یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کام ہاتھوں سے کرتے ہیں لیکن زبان اور دل اس کی یاد میں رہے۔ آگے سنیں۔ اگر تمہیں قرآن میں مصروف رکھے تو سمجھ لے کہ وہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں نیک اعمال میں مصروف کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھو کہ تمہیں دور کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر تمہیں لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لو کہ وہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر دعا میں مشغول کرے تو یقین کرے وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اگر کوئی فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو۔ اگر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو تمہیں اپنے لیے چننا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لو کہ وہ تمہیں اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھو کہ تمہیں اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لہٰذا ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کام میں مشغول ہیں، کیونکہ ہمارا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے ہمیں مصروف رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر، تلاوت قرآن، عمل صالحات اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مصروف رکھے اور انہیں میں سے کسی حالت میں اپنے پاس اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر کریں۔ آپ جتنے بھی کام کریں، آپ گھر کے جتنے بھی کام کریں، اگر خلوص نیت سے کر رہی ہیں تو وہ بھی ثواب ہے۔ ایک عورت چار دیواری میں رہ کے شوہر کی خدمت کرے، بچوں کے گھر کام کرے، شریعت کے مطابق اپنی دنیا زندگی گزارے تو اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی، اور خاوند تو راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ تو اس لیے اپنے ہر کام کو مشغول ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور نہیں تو کچھ اپنے آس پاس تلاوت لگا لیں، کوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا لیں، کوئی واقعات انبیاء کرام کے سن لیں، کچھ اپنے آپ کے اس طرح اپنے کانوں میں چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ذہن الجھنوں سے، وسوسوں سے نجات رہیں۔ دنیا ایک آزمائش ہے، اور خاص طور پہ جو دین والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش زیادہ سخت اس لیے ہوتی ہے کہ شیطان اسے ہر وقت بہکاتا رہتا ہے اور ایسے لوگوں سے ان کا رابطہ پڑتا ہے جو اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں سکون ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے مقام پر رکھے، ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لادوں کو نیک کرے، نیک کی صحبت عطا فرمائے۔ مال اور اولاد قرآن پاک میں حکم ربی ہے کہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں میں نہ ڈالے جس سے ہم دنیا میں الجھ جائیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا مقام جاننے کی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ گھر کے کتنے بھی کام کریں لیکن ساتھ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک کی کوئی سی چھوٹی صورت بار بار دہراتے رہیں۔ آقا کریم پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فیملی میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعائے صحت کریں۔ اگر کوئی مجبور بے قاص ہے تو اس کے لیے اللہ رسول سے دعا کریں۔
کسی کی غیب میں دعا کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پہلے اس کے لیے آسانیاں کرے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ پیغام اچھا لگا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ یہ آج جمعے فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کو نماز، قرآن پاک کا ذکر اذکار، سورۃ الکہف پڑھنے کے بعد صبح کا ناشتہ میٹھے انڈے، بریڈ، چائے اور 11:30 بجے کچن سے بہت جلدی یہ کام درود پاک کے ساتھ اور کچھ ٹینشن ڈپریشن، کچھ اپنے صحت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فل موبائل پہ آواز میں سن کہتے ہوئے یہ سارے کام کیے تاکہ دنیا جن سے اللہ تعالیٰ سوچوں سے نجات دے۔ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، اولاد اور مال آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے، جو اس آزمائش میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ میرے آج کا میسیج کیسے لگا یہ کام کرتے ہوئے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے ویڈیو تیار کی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جلد ملے گی۔ درود پاک ضرور پڑھ لی گا ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا خاتمہ ایمان پر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔